اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پیش پائیں گے، یعنی آگے آگے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے۔ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما، اور ہم اللہ پر اور اس حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام نہ کرو، حد سے تجاوز بھی نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اس اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ رزق خدا سے استفادے کرنے کا حکم دیتا ہے، البتہ 2 شرائط کے ساتھ۔ پہلا یہ کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کریں اور خوف خدا کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ ایسے ہی بندہ کہتا اللہ کی قسم، مجھے رسول کی قسم، مجھے امام کی قسم، ان قسموں کا کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ بس اس قسم کیا جس نے وہ کہا شرعی طور پر قسم کھائی، کہا واللہ، باللہ، ثم، ان الفاظ کے ذریعے سے قسم کھائی اور اس کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے،
اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ جب تم نے کہہ دیا واللہ باللہ ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی قسم کھا لی ہے کسی بات کا تو اس کو مت توڑو، اور اگر توڑتے ہو تو پھر یہ کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، اگر نہیں کھلا سکتے غلام آزاد کرو، یا پھر 3 روزے رکھو۔ پھر فرمایا اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پان سے سب ناپاک شیطانی عمل ہے، بس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کرو۔ دور جاہلیت میں مشرکین جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان کو انصاب کہتے، نصب یعنی پتھر، بت، جبکہ ازلام ان تیروں کو کہتے جن کے ذریعے عرب دور جاہلیت میں قسمت آزمائی کرتے تھے، فال نکالتے تھے، جن کے ذریعے سے وہ جوا لگاتے تھے، اور خدا ان کو ان کام سے منع کرتا تھا۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك ثياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ یعنی یہ جوئے، یہ شراب، ان کے ذریعے سے بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے اور انسان نماز سے رک جاتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنا بچاؤ کرو، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تمہارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یہاں پر علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ اور رسول کا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے، نہیں، ان کی ذمہ داری صرف واضح طور پر حکم بتا دیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیں ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی جو وہ کھا پی چکے ہیں، بے شرطہ کہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، نیک اعمال بھی انجام دیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں، پھر پرہیز کریں اور نیکی کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم بڑی شدت سے آیا تو مہاجرین و انصار نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے وہ ساتھی جو دنیا سے چلے گئے یا قتل ہو گئے وہ تو شراب نوشی کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایمان کے مختلف حالات، درجات، طبقے اور منزلیں، کچھ ان میں سے کامل، کچھ انتہائی کامل ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے خدا نے بار بار کہا کہ پرہیز کریں، پرہیز کریں، بچیں، یعنی ذات پروردگار نے تائید کی اور تاکید کی ہے کہ جب تم پر ایمان آ جائے اور تم ایمان لے آؤ اور تم پہلے اگر کوئی گناہ کرتے تھے اس پر توبہ کر لو اور بعد میں تم اس سے بچ جاؤ اور ہمیشہ بچتے رہو، نیکی بھی کرتے رہو، تب اللہ تمہاری یہ توبہ قبول کرے گا۔ اے ایمان والو، اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ طور پر کون ڈرتے ہیں۔ پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کر گیا
اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد حج کے احرام کی یہ بات ہو رہی ہے کہ احرام کی حالت میں انسان کو شکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثلا خوشبو لگانا، آئینہ دیکھنا، اللہ نے منع کیا ہے نا، یہ حدود ذات پروردگار کی طرف سے۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر کوئی جانور مار دے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کریں، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں۔ یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ دے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کا ذائقہ چکھے۔ جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور اگر کسی نے اس غلطی کا اعادہ کیا یعنی دوبارہ شکار کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے۔ یعنی ذات پروردگار نے حدود و قیود بنائی ہیں کہ جب احرام کی حالت میں ہو تم کسی جانور کو نہیں مار سکتے، تم کسی انسان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتے۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو ذات پروردگار نے پھر کفارے رکھے ہیں، اور پھر اگر کرو گے اور تم اس طرح اعادہ کرتے رہو گے تو اللہ انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حروما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدایا والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بكل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ وما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اور تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے میں، اور جب تک تم احرام میں ہو خشک کا شکار تم پر حرام ہے، جس اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے پھر تاکید کی، اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے امور معاش اور معاد کی استواری کا ذریعہ بنایا۔ حرمت کے مہینے کو بھی، قربانی کے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ کعبہ کی اہمیت صرف اس کے تقدس اور عبادی پہلو نہیں بلکہ اس میں لوگوں کی زندگی کے بہت سارے مسائل اور مفادات موجود ہیں۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جہاں اس کی حدود و قیود کا کوئی خیال نہیں کرے گا اور اس کی بات نہیں سنے گا، وہ سخت سزا دینے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ رسول کے ذمہ بس حکم پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ خواہ ناپاکی کی فراوانی تمہیں بھلی لگے، ٹھیک ہے، برائی تمہیں اچھی لگے، تمہیں ناپاکی کی حالت میں رہو اور گناہ کرتے رہو، ہو سکتا ہے تمہیں اچھا لگے اور چند لحظے کی لذت حاصل کرو، بس اے صاحبان حق اللہ کی نافرمانی سے بچو، شاید تمہیں نجات مل جائے۔